ڈفرینٹ فیکٹس اور ڈیٹا پوائنٹس جو آئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو معاشی استحکام کا جو ہمارا سفر ہے اس کو ہم کس طرح آگے کنسولیڈیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو پہلی جو نومبر کا ابھی کل ذکر ہوا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا، اور یہ 10 سال کی بعد اس لیول پہ ہم پہنچے ہیں، اینڈ دس از آن دا بیک آف ویری اسٹرانگ جو ترسیلات ہیں، جو ریمیٹنسز ہیں، یہ 35% دے آر اپ ایئر آن ایئر۔ اور ابھی گورنر صاحب نے بھی ایٹ دا ٹائم آف دا مانیٹری پالیسی کمیٹی ڈسکشن، اس کے بعد انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس سال ہم $35 بلین کو کراس کر جائیں گے ان ٹرمز آف دا اوور آل ریمیٹنس فلو ان دا کنٹری۔ ٹو پٹ اٹ ان کانٹیکسٹ، یہ پچھلے فسکل ایئر میں یہ 30.2 بلین کی یہ ریمیٹنس فلوز تھے۔ اس کے علاوہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یہ تقریباً اب $9 بلین کو ٹچ کر رہا ہے، تو یہ بھی اس میں بھی جو فلوز آئے ہیں وہ 31% زیادہ ہیں کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ اور جو ٹیکنالوجی ایکسپورٹس ہے اس پہ بھی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا جو پریس ریلیز آئی ہے کہ اگین دے آر اپ in a very big way. It's 25%, and this is not to take away anything from our traditional sectors, کیونکہ ٹیکسٹائل میں بھی ہم اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ان سب کی وجہ سے جو ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو ہے، اور میں ہر ایک کو پھر دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 14 مہینے پہلے یہ تقریباً یا 16 مہینے پہلے وی ہیڈ ٹچ 2 weeks آف امپورٹ کور، تو اب الحمدللہ وی آر ناؤ ایٹ 2.6 months آف امپورٹ کور، اور ہمیں انشاءاللہ بہت ہم پر امید ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دس فسکل ایئر ہم انشاءاللہ 3 months آف امپورٹ کور کو ٹچ کریں گے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایک انڈیکیٹر ہے فار آر ریٹنگ ایجنسیز، کیونکہ جیسے ہم نے اب سنگل بی کی طرف جانا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے فار دیم کہ جو ناٹ اونلی کہ اسٹیبلٹی آئی ہے بٹ اس میں جو ایک سسٹیننس لیول کی بات ہوتی ہے کہ اس سسٹینیبل، تو یہ انشاءاللہ ہم اس طرف بڑھیں گے ڈیورنگ ارلی پارٹ آف نیکسٹ ایئر۔ دوسری بات جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ انفلیشن کی ہے۔ جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 10 سال کی اونچائی پہ گیا، اسی طرح انفلیشن بھی یہ تقریباً 6.5 سال پہلے 5% کے قریب تھی، which has now touched 4.9% in November 24۔ اور on the back of that آپ نے earlier this week آپ نے مانیٹری پالیسی کمیٹی اور اسٹیٹ بینک کا ڈیسیجن دیکھا کہ 5th پالیسی ریٹ کٹ جو اب 13% پہ آ چکا ہے۔ لیکن جتنے انڈسٹری پارٹیسپنٹس ہیں، میں پچھلے ہفتے اوورسیز چیمبر کے ساتھ تھا، اس سے ابھی کچھ دن قبل میں پاکستان بزنس کونسل کے ساتھ تھا، تو ان سب انڈسٹری پارٹیسپنٹس کے لیے جو اچھی خبر یہ ہے کہ پالیسی ریٹ جب 15% پہ بھی تھا تو جو کائبور ہے، بیکاز دیٹ از دا ریفرنس بینچ مارک ریٹ جس کے اوپر بورنگ اور لینڈنگ ہوتی ہے، تو اس وقت جو کائبور ہے از لٹل بلو 12%۔ اور جو بہت کمپنیز جو ہیں اسٹرانگ کمپنیز ہیں وہ آر ناؤ بورنگ ایٹ کائبور مائنس ریٹس، سو وہ ڈبل ڈیجٹ سے بھی نیچے جا چکی ہیں۔ لیکن جو انڈسٹری پارٹیسپنٹس سے مجھے فیڈ بیک ملی کہ وہ اس کو بہت خوش آئند دیکھ رہے ہیں، بیکاز ان کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ از آلموسٹ گوئنگ ٹو بی ناؤ ہافڈ فرام ویئر دے ور when the policy rate was at 22%۔ سو یہ ایک بہت اچھی پیش قدمی ہوئی ہے، بیکاز آل آف دس میکرو اکنامک اسٹیبلٹی الٹیمیٹلی ہیز ٹو ہیلپ آؤٹ دا ریئل اکانومی۔ اور اسی طرح جو انفلیشن ہے، اور اس پہ بہت ایک بات ہوتی ہے کہ اس کا جو عام انسان ہے، فار دا کامن مین از دیٹ میکنگ اے ڈفرینس۔ تو اسی ای سی سی میں
ہم نے تقریباً 1 مہینہ پہلے اس کا احاطہ کیا تھا اور کچھ کموڈٹی پرائسز کو ہم نے دیکھا تھا with these cabinet colleagues and all the honorable secretaries who are here, اور ان کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 3 چیزوں پہ کہ جو مرغی کی قیمت ہے، جو پولٹری پرائس ہے، جو ماش کی دال ہے اور چنے کی جو دال ہے، ان تینوں کا ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا ٹریجیکٹری تھی جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے. انٹرنیشنل لیول پہ یہ پرائسز کم آ رہی تھیں، ٹرانسپورٹیشن کم ہوئی، پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی، لیکن اس ملک میں یہ پرائسز اوپر جا رہی تھیں. تو دس مینس کہ there was an arbitrage going on here in the country in terms of the middlemen coming in and not اور وہ جو ایک عام انسان کو اس کا جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا تھا. تو آج ابھی ہم جب ECC شروع کریں گے تو پہلا ہم ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ یہی رکھیں گے کہ یہ جو قیمتیں ہیں یہ پچھلے کچھ ہفتوں میں بیکاز آف دس انٹرونشن کیسے کم ہوئی ہیں. The last thing I just want to add is کہ الحمدللہ کہ جو بزنس کانفیڈنس ہے is now up increasing and it's not because the government is saying it. جو اوورسیز چیمبر کا جو سروے آیا ہے اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے آپ دیکھ چکے ہیں، اخباروں میں آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ سو دا بزنس کانفیڈنس از کلیئرلی، اور جو سینٹیمنٹ ہے از چینجنگ اینڈ اٹس امپروونگ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف جو عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی ریئل اکانومی میں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو اس میں بھی جو اعداد و شمائر آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ دا سیمنٹ جو والیوم ہے از اپ بائی 5%، فرٹیلائزر جو ہے از اپ بائی 6%، آٹو سیلز جو ہیں albeit from a small base is up by 58%، اور جو پیٹرولیم کے والیومز ہیں are up by 15%. سو اس کا جو میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جو ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، الٹیمیٹلی دس از دا فاؤنڈیشن، اور اس فاؤنڈیشن پہ ہم نے آگے سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے. تو آج میں یہ چاہتا تھا کہ ہم جب یہ ECC شروع کریں، because of course we make a lot of decisions here, some of these are tactical decisions, but ultimately it's a strategic committee کہ ہماری جو معیشت ہے وہ کس جانب جا رہی ہے، تو اس میں ہم ان ساری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. and I thought it was a very opportune moment کہ آج ہم پوری قوم کے ساتھ یہ جو لیٹسٹ فیکٹ بیس آئے ہیں اور ڈیٹا پوائنٹس آئے ہیں یہ شیئر کیے جائیں، اور انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہیں کہ اسی طرح یہ پروگریس جو ہے آگے جاری رہے گی. میں اس اپرچونٹی کا فائدہ لے کے جتنے میرے کیبنٹ کولیگز ہیں ادھر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی رہنمائی میں یہ ECC آگے چل رہی ہے، اینڈ آل دا آنریبل ممبرز آف دس کمیٹی جو اس کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ.